بہرام کی بارادری۔ یہ خوبصورت عمارت جو جرنیلی سڑک کے کنارے گزشتہ کئی سو سال سے کھڑی ہے، ایک عجیب کہانی کا رازداں ہے۔ ایک باپ کے ساتھ بیٹے کی بے وفائی کی کہانی، ایک بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹے بھائی کے بے وفائی کی کہانی، لالچ اور ہوس اقتدار کی کہانی، خوشحال خان خٹک، اس کے نافرمان فرزند بہرام خان اور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی کہانی۔ آئیے اس عمارت کی سیر کریں۔ خوشحال خان خٹک بارہا اپنی تحریروں میں لکھتا ہے کہ ہزاروں پٹھانوں کا خون بہانے کے باوجود بھی وہ مغل نہیں بن سکا۔ اورنگزیب نے بلا وجہ کئی سال اس کو قید میں رکھا۔ قید سے رہائی کے بعد وہ مغلوں کے خلاف کمر بستہ ہوا اور کئی محاذوں پر اورنگزیب کی فوج کو شکست دی۔ مجبوراً اورنگزیب دہلی سے یہاں اٹک آیا اور اسی قلعے میں کافی دیر پڑا رہا۔ اس نے سیاست اور مکاری کا جال بچھا کر خوشحال خان کے لالچی بیٹے بہرام خان کو ساتھ ملا لیا، جس نے نہ صرف اپنے بڑے بھائی اشرف خان کو مغلوں کے ہاتھوں پکڑوایا بلکہ خوشحال خان کو پکڑنے اور مارنے کی بھی کوششیں کی۔ اشرف خان کو پکڑوانے کے بعد کاکا صاحب کے مزار پر خٹکوں کا جرگہ ہوا، جہاں بقول افضل خان بہرام نے ایسی مکاری دکھائی کہ خوشحال خان بھی دھوکہ کھا گئے اور اسی کو سردار منتخب کر لیا۔ مغلوں نے وفاداری کے بدلے بہرام کو انعام کے طور پہ یہ بارادری 1681 میں تعمیر کرا کر دی۔ یہ چہار باغ کی طرز پر ہے۔ سامنے نظر آنے والے 2 کمرے اور بیچ کا ہال ہے۔ اس کے نیچے بیسمنٹ میں بھی 2 کمرے ہیں۔ اوپر ایک کنواں ہے جس میں اب بھی پانی موجود ہے۔ وہاں سے پانی ان کمروں کے اندر سے ہوتا ہوا نیچے آتا تھا۔ صحن کے بیچ میں ایک تالاب ہے اور اس سے چاروں طرف پانی کے آنے اور اخراج کے لیے چینلز بنے ہیں۔ دالان کے ایک سائڈ پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور مسجد کے پیچھے ایک سٹرکچر ہے جو کہ حمام یا کوئی استبل ہو سکتا ہے۔ دیواریں اونچی اور مضبوط ہیں جو حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھ کر بنائی گئیں۔ یہ عمارت اکبر بادشاہ کے تعمیر کردہ اٹک قلعے کے زیر سایہ واقع ہے۔ یہی قلعہ 1581 میں اکبر اعظم نے پٹھانوں کے ساتھ کشیدہ صورتحال کی وجہ سے بنوایا تھا۔ خوشحال خان خٹک کا نافرمان بیٹا بہرام خان زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکا۔ اورنگزیب کے مرنے کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا شیرازہ ایسے بکھرا کہ بہرام کو بھی دریائے سندھ کے اس پار ہی رہنا پڑا، جہاں 1712 میں نوشہرہ کے اندر اس کی وفات ہوئی۔ یہ گیٹ ہے ایک چھوٹا سا انٹری کے لیے۔ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محراب ٹائپ کے سٹرکچر بنے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا یہ ایریا سبمرج ہو گیا ہے۔ یہ اندر کا آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، بالکل رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور سامنے آپ کو 2 کمرے اور ہال نظر آئے گا جو سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں۔ بیچ میں پانی کا ایک تالاب ہے جس میں پانی کے آنے اور جانے کے راستے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر سے پانی آتا تھا اور وہاں سے پھر اس تالاب میں اور تالاب سے پھر آگے پانی جو ہے وہ اس طرف آتا تھا۔ سامنے والی بلڈنگ کے کمرے جو ہیں وہ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ واٹر چینلز ان کے اندر بنے ہوئے ہیں اور واٹر پھر ان چینلز میں سے ہوتا ہوا باہر جو ہے وہ آتا تھا اور اسی تالاب کے اندر آتا تھا۔ یہ دیوار ہے اور پیچھے سے راستہ ہے، ابھی ہم آگے جائیں گے، پیچھے سے اس میں داخل ہوں گے اس بارادری کے اندر۔ یہ مضبوط دیواریں بنائی گئی ہیں، حفاظتی پوائنٹ آف ویو سے بنائی گئی یہ عمارت ہے۔ ہندوستان میں داخل ہونے والے سارے حملہ آور یہاں اٹک کے مقام سے گزرے۔ دریائے سندھ کے اوپر بادشاہ اکبر نے 1581 میں یہ قلعہ اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ حملہ آوروں کی روک تھام کر سکے۔ جرنیلی سڑک جس کا ہم نے ذکر کیا وہی سڑک ہے جس سے بابر اور بڑے بڑے حملہ آور یہاں تک کہ سکندر اعظم بھی گزرے۔ اس حویلی کے آس پاس کے سٹرکچر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کبھی قلعے کا حصہ رہی ہوگی۔
کے بالکل سامنے مغلوں کا قبرستان ہے اور اس سے تھوڑے سے آگے جا کر کچھ فاصلے پر گوروں کا قبرستان ہے، کیونکہ گورے بھی اسی اٹک کے قلعے کے اندر رہے، سکھ بھی یہاں پہ کچھ عرصے تک رہے ہیں۔ یہ اسٹرکچر کافی بہتر حالت میں موجود ہے، تھوڑی بہت اس کی مینٹیننس ہوئی ہے۔ 1681 کا بنا ہوا اسٹرکچر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت جو ہے اسٹرکچر بنا ہوا ہے۔ یہ 17 سینچری کی دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم پیچھے سے انٹر ہوں گے اسی بارادری کے اندر۔ یہ ایک انٹرنس ہے اس بارادری میں انٹر ہونے کے لیے، اور نیچے آپ کو بیسمنٹس بھی دکھاتے ہیں۔ یہ آپ اس کے دالان کے اندر انٹر ہو گئے، سامنے آپ کو سائٹ پہ مسجد نظر آ رہی ہے۔ یہ کمرے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بیسمنٹ کے کمرے ہیں، جس میں بڑا کولنگ سسٹم اس وقت کے لحاظ سے موجود تھا، اور گرمیوں میں یہاں پہ یہ اوپر والے کمرے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھ کے جب آتے ہیں تو 2 کمرے ہیں، ایک سائڈ پہ اور دوسرے سائڈ پہ۔ یہ کمروں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسی زمانے کے کمرے ہیں۔ بہرام خان ضرور یہاں پہ رہے ہوں گے اور یہاں پہ آرام کیا ہوگا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو کہ انٹرنس کے بالکل قریب ہے۔ چھوٹی سی مسجد ہے اور اس کا سٹرکچر ابھی تک کھڑا ہے، کافی اچھی حالت میں یہ بھی ہے۔ یہ وہ استقبل یا کوئی حمام ٹائپ جگہ ہو سکتی ہے، کیونکہ دیوار بنی ہوئی ہے اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں اور یہاں سے پانی ان چینلز میں نیچے آ رہا ہے۔ اب سیڑھیاں چڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو پھر دکھائیں یہ کمرے۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے آنے کا راستہ، اور یہ رائٹ سائڈ پہ جو کمرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں کا سٹرکچر تقریباً ایک جیسا ہے، اور سائیڈوں پہ بھی اس کے واٹر چینلز جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں۔ بیک سائڈ پہ اس کے واٹر چینلز ہیں، اس میں سے پانی بیچ والے جو ہال ہے اس میں اوپننگ ہے جہاں سے یہ نیچے آتا ہے، لیکن دونوں کمروں میں سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرے سائڈ کا کمرہ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے نیچے پھر 2 کمرے بنے ہوئے ہیں جو آپ نے بیسمنٹ دیکھے ہیں، وہ اس کے نیچے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کنواں ہے جہاں پہ صرف پانی جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر لایا جاتا ہے۔ So this is بہرام کی بارادری۔